السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ وائس اسٹوری انٹرٹینمنٹ اینڈ انفارمیشن چینل آپ لوگوں کے انٹرٹینمنٹ کے لیے ہی بنایا گیا ہے۔ میری کوشش ہے کہ اس چینل پر دلچسپ کہانیاں، انٹرٹینمنٹ کے مختلف واقعات اور جنرل اینڈ امپورٹنٹ انفارمیشن اپنے سامعین کو مہیا کر سکوں۔ جادو کی کہانیاں، پراسرار واقعات، موقوف الفطر طاقتیں اور ان سے متعلقہ کہانیاں دنیا کے بیشتر علاقوں میں مختلف انداز میں بیان کی گئی ہیں۔ بہت سی کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو مکمل طور پر حقیقت پر مبنی ہوتی ہیں، لیکن بہت سی کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو خیالات پر مبنی ہوتی ہیں۔ لیکن ان تمام کہانیوں میں جو مشترکہ چیز ہوتی ہے وہ خوف اور سسپینس ہے۔ اکثر کہانیوں میں ہم سنتے ہیں کہ لوگ شیاطین کے پجاری ہیں، وہ شیطان کی پوجا کرتے ہیں۔ انہوں نے پوجا کی، اس کے ذریعے طاقتیں حاصل کیں اور پوری دنیا پر اپنی حکومت چلانے کی کوشش کی یا اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اپنے قبضے میں کرنے کے لیے شیطانی طاقتیں حاصل کیں۔ اس کے علاوہ پریوں، جنات اور دیوتاؤں کی اس قسم کی بھی کہانیاں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ لیکن یہ ایک کہانی میں پیش کرنے جا رہا ہوں ان سب کہانیوں سے مختلف ہے۔ اس کہانی کا مرکزی کردار ایک قبر کھودنے والے کا بیٹا ہے۔ قبر کھودنے والے کا بیٹا شہزاد پڑھنے لکھنے کا بہت شوقین ہوتا ہے، لیکن اس کا والد کیونکہ خاندانی طور پر ایک گورکن ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا بھی وہی کام کرے جو اس کے باپ دادا کرتے رہے۔ لیکن قبرستان کے سامنے ایک کوٹھی میں ایک امیر عورت رہتی ہے جس کا بیٹا شہزاد اس کا دوست ہوتا ہے۔ شہزاد چونکہ پڑھنے لکھنے کا شوقین ہوتا ہے، لیکن اس کا والد پڑھائی لکھائی کے معاملے میں شہزاد کی کسی قسم کی بھی کوئی مدد نہیں کرتا اور نہ ہی وہ چاہتا ہے کہ شہزاد پڑھ لکھ کر کوئی اچھا انسان بن سکے۔ وہ صرف یہ چاہتا تھا کہ جب وہ بوڑھا ہو جائے تو شہزاد اس کی جگہ قبرستان میں گورکن کا کام سنبھال لے اور اپنے باپ دادا کا نام روشن کرے اور قبرستان پر اس کی اجارہ داری قائم رہے۔ لیکن کوٹھی کے مالکن ایک دن شہزاد کے والد کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہارا بیٹا پڑھنے لکھنے کا شوقین ہے اور بہت سمجھدار ہے، کیا تم جانتے ہو وہ لکھنا پڑھنا بھی جانتا ہے؟ لیکن گورکن یعنی شہزاد کا والد بہت حیران ہو کر جواب دیتا ہے، نہیں، میں تو نہیں جانتا۔ تو وہ کہتی ہے، شہزاد میرے بیٹے کا دوست ہے اور میں یہ چاہتی ہوں کہ جس طرح میرا بیٹا اسکول پڑھنے جاتا ہے اسی طرح شہزاد بھی اسکول پڑھنے جائے، کیونکہ میں اسے اپنے بچوں کی طرح سمجھتی ہوں۔ اور مالکن شہزاد کے والد کو 1000 روپے کا نوٹ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں ان کی ضرورت ہوگی، یہ 1000 روپے تم اپنے پاس رکھ لو، تمہارے کسی کام آئیں گے۔ اس طرح شہزاد کا والد آمادہ ہو جاتا ہے اور شہزاد میٹرک کر لیتا ہے۔ میٹرک کرنے کے بعد مالکن دوبارہ شہزاد کے والد سے حوالے سے رابطہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ بچوں نے میٹرک پاس کر لیا ہے، لہٰذا میں ڈاکٹری کے لیے اپنے بیٹے کو شہر بھیج رہی ہوں اعلیٰ تعلیم کے لیے، تو میں چاہتی ہوں تمہارا بیٹا بھی جائے۔ پھر وہ پیسوں کا لالچ دے کر شہزاد کے والد کو راضی کر لیتی ہے۔ اس طرح شہزاد ڈاکٹر بننے شہر چلا جاتا ہے۔ شہزاد جب چھٹیوں پر واپس آتا ہے تو اس طرح اپنے باپ کے ساتھ محنت سے قبرستان میں کام کرتا ہے، غرض یہ کہ ہر طرح سے قبرستان کے کام میں اپنے والد کی مدد کرتا ہے۔ ایک دن شہزاد کا والد اسے کہتا ہے کہ میں اپنی بہن سے ملنے جا رہا ہوں، لہٰذا قبرستان کا تمام کام تم دیکھو گے۔ شہزاد کہتا ہے، ٹھیک ہے ابو جان، آپ بے فکر ہو کر چلے جائیں، میں سارا کام سنبھال لوں گا۔ شہزاد کے والد کے جانے کے بعد شہزاد قبرستان کا راؤنڈ لگاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کون سی قبریں خراب ہیں اور کون سی ٹھیک ہیں۔ تو اسے ایک قبر دکھائی دیتی ہے۔ جب وہ قبر میں جھانک کر دیکھتا ہے تو مردہ لاش ایسی ہوتی ہے جیسے کہ وہ ابھی بھی زندہ ہو۔ شہزاد چونکہ پیشہ ور سے ڈاکٹر ہوتا ہے، اس لیے وہ عورت کا پیٹ دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے، لیکن وہ حیران ہوتا ہے کہ مردہ عورت کے پیٹ میں زندہ بچہ کیسے ہو سکتا ہے۔ لاش کو اپنے گھر لے کے آتا ہے، اپنے آپریشن کے سامان کو ریڈی کرتا ہے اور اس کا آپریشن کرتا ہے تو یہ بہت عجیب واقعہ ہوتا ہے کہ اس عورت کے پیٹ سے ایک زندہ بچہ نکل آتا ہے۔ شہزاد بہت زیادہ حیران ہوتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ عورت کو دیکھتا ہے تو وہ مردہ محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ اس عورت کو واپس قبر میں دفنا دیتا ہے اور بچے کو اپنی والدہ کے پاس چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے بعد کہانی کا دلچسپ حصہ شروع ہوتا ہے۔ کہانی سے مکمل طور پر لطف اندوز ہونے کے لیے آپ کو اس چینل پر آنے والے اس کہانی کے تمام ایپیسوڈ سننے ہوں گے۔ یہ کہانی بہت دلچسپ اور مختلف کہانی ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ اس کے تمام حصوں کو ریگولر سنیں گے تو آپ اس کہانی سے ضرور لطف اندوز ہوں گے۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری کہانی کے تمام اقساط نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔